فصل فی الامر تعریف الامر الامر فی اللغۃ قول القائل لغیرہ افعل وفی الشرع تصرف الزام الفعل علی الغیر۔ یہ جو عبارت میں نے پڑھی اتنی ہی عبارت آج سبق کے اندر ہوگی۔ ترجمہ کر لیتا ہوں۔ یہ فصل امر کے بیان کے اندر ہے، امر کی تعریف۔ الامر فی اللغۃ قول القائل لغیرہ افعل۔ لغتاً امر کہنے والے کا اپنے علاوہ سے یہ کہنا ہے کہ تو یہ کام کر۔ لغتاً امر کہنے والے کا اپنے علاوہ سے یہ کہنا ہے کہ تو یہ کام کر، اور شریعت میں امر دوسرے پر کسی کام کے لازم کرنے کا تصرف ہے، اور شریعت میں امر کسی دوسرے پر کسی کام کے لازم کرنے کا تصرف ہے۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پر ہمیں جاننی ہے وہ یہ ہے کہ امر اور نہیں خاص کے اقسام میں سے، امر اور نہیں خاص کے اقسام میں سے ہے، یعنی دونوں ایک معین معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، افراد ان دونوں کے اندر مقصود نہیں ہوتے۔ ایک معین اور خاص معنی کے لیے دونوں وضع کیے گئے ہیں، اور وہ معین اور خاص معنی کیا ہے کہ امر کا معنی ہے طلب فعل اور نہیں کا معنی ہے ترک فعل کی طلب۔ امر کا معین معنی ہے طلب فعل، فعل کو طلب کرنا، فعل کا مطالبہ کرنا، اور نہیں کا خاص اور متعین معنی ہے ترک فعل کی طلب، یعنی کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کرنا، اس کا مطالبہ کرنا کہ یہ کام نہ ہو، یہ ہے نہیں کا معنی۔ تو آپ یہ معنی دیکھو گے تو معین اور خاص معنی ہے، افراد ان کے اندر مقصود نہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ امر و نہیں خاص کے اقسام میں سے۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ جب امر و نہیں خاص کے اقسام میں سے ہے تو پھر امر و نہیں کا بیان بھی خاص ہی کی بحث کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ جب شروع کتاب کے اندر خاص کا بیان آپ کے سامنے آیا اور خاص کی تفصیلات آپ کے سامنے واضح ہوئی تو اعتراض ہوتا ہے کہ امر و نہیں جب خاص کے اقسام میں سے ہے تو پھر امر و نہیں کا ذکر بھی خاص ہی کے تحت ہو جانا چاہیے تھا، لیکن خاص کو بیان کرنے کے بعد مستقل طور پر اب امر و نہیں کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو امر و نہیں دونوں اصول فقہ کی اہم مباحث میں سے ایک اہم بحث ہے۔ امر و نہیں اصول فقہ کی اہم مباحث میں سے ایک اہم بحث ہے، بڑی اہمیت سے اس کا تعلق ہے، اور شریعت کے اکثر احکام امر و نہیں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ امر و نہیں کی بنیاد پر شریعت کے اکثر احکام وجود پذیر ہوتے ہیں، لہٰذا بوجہ اہتمام امر و نہیں کو مستقل طور پر ذکر کیا گیا۔ اگر اس کو خاص ہی کے ضمن میں ذکر کرتے تو ہو سکتا تھا کہ شاید ان کی اہمیت گھٹ جائے، حالانکہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب شریعت کے اکثر احکام انہی دو سے نکلتے ہیں تو کتنی اہمیت ہوگی۔ تو بوجہ اہتمام امر و نہیں کا بیان الگ طریقے سے ذکر کیا، مستقل طور پر ذکر کیا، اور اس میں بھی سب سے پہلے امر کو بیان کیا، نہیں کو بعد میں بیان کیا، امر کو نہیں پر مقدم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امر ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق وجود سے ہے، اور نہیں ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق عدم سے ہے۔ وجودی چیز عدم سے مقدم ہوگی، یہ بات بدیہی ہے کہ وجودی چیز عدم سے مقدم ہوگی، اور امر چونکہ وجودی ہے اس لیے یہ نہیں پر مقدم ہوگا جو نہیں عدمی ہے۔ دیکھو یہ کائنات پہلے تھی نہیں، پھر وجود میں آئی نہیں، لیکن سب سے پہلے یعنی ازل کو اپنے دیکھے تو اللہ موجود تھا نہیں، تو سب سے پہلے وجود تھا یا عدم تھا؟ وجود، اللہ کا وجود تھا۔ ازل میں اللہ سے پہلے عدم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہی اول حقیقی ہے، اللہ اتنا پہلے ہے، اتنا پہلے ہے کہ اللہ سے پہلے عدم تھا ہی نہیں، اللہ مسبوق بالعدم نہیں۔ آپ سمجھے؟ تو پہلے وجود تھا، پھر بعد میں عدم آیا، پھر اس کے بعد واپس چیزوں کا وجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو وجود چونکہ عدم پر مقدم ہے اور امر کا تعلق وجود سے ہے، اس لیے امر کو پہلے کیا نہیں پر، جس نہیں کا تعلق عدم سے۔ اور ایک دوسری وجہ لوگوں نے یہ بھی بیان کی کہ کیوں امر کو نہیں پر مقدم کیا گیا، کہ دیکھو کلمہ کن سے تمام موجودات موجود ہوئے،
اللہ तबारक व तआला ने कुन कहा तो कुन से तमाम मौजूदात मौजूद हुए, हत्ता कि नहीं भी कुन ही से मौजूद हुआ। कुन अम्र है या नहीं है? अम्र है। जब अम्र से तमाम चीज़ें मौजूद हुई हत्ता कि नहीं भी, तो अम्र को नहीं से पहले लाना चाहिए। तो इसलिए अम्र को यहाँ पर नहीं पर मुकद्दम किया गया। अम्र का लुग़वी माना है हुक्म करना। जैसे शायर का शेर है, बुलबुल तू चाहक अगर खबर है, बुलबुल तू चाहक अगर खबर है, गुल तू ही महक कर बता किधर है। बुलबुल तू चहक अगर खबर है, गुल तू ही महक कर बता कि तू किधर है। तो यहाँ पर महक और चहक जो है ना, ये हुक्म करना है ना। बुलबुल को हुक्म दिया गया कि तू चहक, गुल को हुक्म दिया गया कि तू महक। तो अम्र का लुग़वी माना है हुक्म करना, और इस्तिलाही माना है किसी शख्स पर बड़ाई और बुजुर्गी के तौर पर किसी काम का लाजिम करना। और इस्तिलाही माना है किसी शख्स पर बड़ाई और बुजुर्गी के तौर पर किसी काम का लाजिम करना। बस किसी आदमी पर यह तशर्रुफ़ करना कि ये काम आपको करना ही होगा, ये काम आप पर लाजिम है, यह है अम्र का इस्तिलाही माना। खुलासा समझ गए? अम्र का लुग़वी माना है हुक्म करना, और अम्र का जो इस्तिलाही माना है वो है किसी शख्स पर बड़ाई और बुजुर्गी के तौर पर किसी काम का लाजिम करना, यानी किसी आदमी पर यह तशर्रुफ़ करना कि ये काम आपको ही करना होगा, आप पर लाजिम है। ठीक है। अब ये जो मैंने लुग़वी माना और इस्तिलाही माना आपके सामने बयान किया नहीं, ये अम्र का वो लुग़वी और इस्तिलाही माना है जो मारूफ़ व मशहूर है। ठीक है। उसूल फ़िक़्ह वाले वो अम्र का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना कुछ अलग तरीके से बयान करते हैं, और यहाँ पर साहिब उसूल शाशी ने उसको ज़िक्र किया है। देखो, अम्र का लुग़वी माना साहिब उसूल शाशी ने ज़िक्र किया है, अल अम्रु फ़िल लुग़ती क़ौलुल क़ाइल लिग़ैरिही इफ़अल, कहने वाले का अपने अलावा से ये कहना कि तू ये काम कर। ये उसूल फ़िक़्ह वालों का अम्र है लुग़वी लिहाज से, ये उसूल फ़िक़्ह वालों का अम्र है लुग़वी लिहाज से। यहाँ पर आप देखें तो कौल का लफ्ज़ ज़िक्र हुआ है। कौन सा लफ्ज़ ज़िक्र हुआ है? तो यहाँ लुग़वी माने की तारीफ़ में जो कौल का लफ्ज़ ज़िक्र हुआ है, ये दरअसल मक़ौल के माने में है। ये किसके माने में है? ये यानी ये मसदर इसमें मफ़ऊल के माने में है। यहाँ पर मसदरी माना मुराद नहीं। क्यों? क्योंकि अम्र जो है आप लोगों ने नहू के अंदर तो इतना पढ़ ही लिया है कि वो लफ्ज़ की अक़साम में से इसको बोला जाता है, बराबर। ये लफ्ज़ की अक़साम में से है, और लफ्ज़ कौल नहीं होता बल्कि मक़ौल होता है। तो अम्र भी मक़ौल ही हुआ ना, आप समझे? तो यहाँ पर जो कौल है ये दरअसल मसदरी माने में महमूल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये कौल इसमें मफ़ऊल के माने पर महमूल होगा, और ये मक़ौल के माने में है। क्योंकि अम्र को बोला जाता है, वो नफ्स से बोलना नहीं है, यानी ये लफ्ज़ की अक़साम में से है, ये महज तलफ़्फ़ुज़ करना नहीं है। और लफ्ज़ मक़ौल होता है, कौल नहीं होता, लिहाजा अम्र भी मक़ौल होगा, कौल नहीं होगा। यानी इफ़अल जो बोलने के बाद वजूद में आता है, ये अम्र है। इफ़अल बोलने का जो सिलसिला है, इफ़अल बोलने का तलफ़्फ़ुज़, ये अम्र नहीं। इसलिए यहाँ पर कौल को हम मक़ौल के माने में लेंगे। ठीक है। यहाँ पर कहा गया कौलुल क़ाइल, अम्र जो है ये कहने वाले का एक कौल है जिसको कह दिया गया हो। अम्र कहने वाले का एक कौल है जिसको कह दिया गया हो। ठीक है। इससे ये बात मालूम होती है कि अम्र को कहा जाता है, ये किसी करने वाले का काम नहीं है। लिहाजा जो काम करने वाले करते हैं वो अम्र होने से निकल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल भी जो हैं वो अम्र नहीं होंगे, वो अम्र होने से खारिज है। फिर कहा गया कि अम्र जो होता है उसका ताल्लुक़ अपने अलावा दूसरे लोगों से होता है। अम्र जो होता है इसका ताल्लुक़ अपने अलावा दूसरे लोगों से होता है। मालूम हुआ कि वो शेगे जिनका ताल्लुक़ अपनी ज़ात से है वो अम्र नहीं,
جیسے قرآن کے اندر ہے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، قرآن میں کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم پر لازم ہے تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھانا، ہم پر لازم ہے تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھانا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وَلْنَحْمِلْ، تو اس کا تعلق چونکہ جمع متکلم سے ہے نا، ہمارے علاوہ کسی دوسرے سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہم سے ہے، متکلم سے، اور جس کا تعلق متکلم سے ہو اصول فقہ والوں کے یہاں اس کو امر نہیں کہتے، لہذا وَلْنَحْمِلْ اصول فقہ والوں کے یہاں پر امر نہیں ہوگا۔ اور پھر کہا کہ کہنے والا جب اپنے علاوہ سے افعل کہے نا، تو یہ جو افعل کہا گیا، یہ جو افعل کا لفظ ہے یہ ہے امر۔ یہ افعل جو کہا گیا یہ دراصل ایک فصل ہے، کیا ہے یہ؟ فصل ہے، نہیں کو خارج کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح امر کے ان سیغوں کو خارج کرنا مقصود ہے جن کا تعلق غائب سے ہے۔ اصول فقہ والوں کے یہاں پر اس کو بھی امر نہیں کہتے۔ وَلْيَضْرِبْ چاہیے کہ وہ ایک مرد مارے، وَلْيَضْرِبَا چاہیے کہ وہ دو مرد مارے، وَلْيَضْرِبُوا چاہیے کہ وہ سب مرد مارے، یہ جو ہے نا اگرچہ نحوی اعتبار سے ہم اس کو امر کہیں گے، لیکن اصول فقہ والوں کے یہاں پر اس کو امر نہیں کہتے کیونکہ یہ حاضر کا صیغہ نہیں ہے۔ اصول فقہ والوں کے یہاں امر وہی ہوتا ہے جس کا تعلق حاضر کے صیغے کے ساتھ ہو۔ اسی طرح یہاں افعل کہنے سے نہیں کو نکالنا مقصود ہے، کیونکہ نہیں کے اندر سامنے والے کو یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ تو یہ کام کر، بلکہ نہیں کے اندر سامنے والے کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تو یہ کام مت کر، تو اس لیے نہیں بھی امر سے خارج، اور امر کے جو غائب کے صیغے ہیں وہ بھی اصول فقہ والوں کے یہاں امر سے خارج۔ تو افعل میں امر کے سب صیغے وہ داخل ہوئے جس میں سامنے والے کو حکم دیا جاتا ہے۔ افعل کے اندر امر کے وہ سب صیغے داخل ہوئے جس میں سامنے والے کو حکم دیا جاتا ہے۔ متکلم اور غائب کو نکالنا یہاں پر مقصود ہے۔ ہاں پھر وہ جو امر کے صیغے ہیں نا جس میں سامنے والے کو حکم دیا جاتا ہے وہ سب کے سب اس میں آ گئے ہیں، تثنیہ بھی آ گیا، جمع بھی آ گیا، ثلاثی مجرد بھی آ گیا، ثلاثی مزید فی بھی آ گیا، سب یہاں پر داخل ہو گئے۔ تو امر کا لغوی معنی سمجھے؟ خلاصہ یہ کہ امر کا لغوی معنی یہ ہے کہ ایک کہنے والا اپنے علاوہ سے افعل کہے، ایک کہنے والا اپنے علاوہ سے افعل کہے، تو یہ جو افعل کہا گیا نا یہ ہے امر کا لغوی معنی، ٹھیک ہے۔ اور شریعت کے اندر امر کسی دوسرے شخص پر کسی کام کے لازم کرنے کا تصرف ہے۔ یہاں پر جو تصرف کے بعد الزام آیا نا، اور تصرف اور الزام کے درمیان جو اضافت قائم ہے نا، یہ اضافت بیانیہ ہے۔ اس اضافت کو کیا کہتے ہیں؟ اضافت بیانیہ، یعنی تصرف کا معنی وہی ہے جو الزام کا معنی ہے، الزام کا معنی وہی ہے جو تصرف کا معنی ہے۔ تصرف کے بعد الزام جو لایا گیا ہے وہ تصرف کی مزید وضاحت کے لیے لایا گیا، کیونکہ اگر مختلف الفاظ سے ایک لفظ کی وضاحت ہوگی تو وہ لفظ زیادہ واضح ہوگا، اس لیے تصرف کے بعد الزام کو لایا گیا تاکہ تصرف کی مزید وضاحت ہو۔ اس اضافت کو اضافت بیانیہ کہتے ہیں، کیونکہ تصرف دوسرے پر الزام فعل ہی کا نام ہے، تصرف دوسرے پر الزام فعل ہی کا نام ہے، اور الزام فعل دوسرے پر فعل کو لازم کرنے کا نام ہے، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوا۔ اس لیے جو تصرف اور الزام کی جو اضافت ہے نا، اس اضافت کو اضافت بیانیہ کہیں گے۔ تو امر کا شرعی معنی کیا ہے؟ امر کا شرعی معنی ہے کسی شخص پر برائے اور بزرگی کے طور پر کسی کام کا لازم کرنا۔ بس اگر کوئی آدمی کسی آدمی پر یہ تصرف کرے کہ یہ کام آپ کو ہی کرنا ہوگا، آپ پر لازم ہے کہ تم یہ کام کرو، اور برائے اور بزرگی کے طور پر وہ اس طرح وہ فعل لازم کرے، تو یہ امر کا شرعی معنی ہے۔ یہاں تعریف میں علی سبیل الاستعلاء کی قید موجود نہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، بزرگ سمجھتے ہوئے دوسرے کو حکم دینا کہ یہ کام کرنا تجھ پر لازم، یہ ہے امر کا شرعی معنی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور یہ حکم دینا، اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا اور یہ حکم دینا، یہ تعریف کے اندر ہے۔ آپ دیکھو گے تو علی سبیل الاستعلاء
یہ تعریف کے اندر موجود نہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر علی سبیل الاستعلاء والے کلام کا، علی سبیل الاستعلاء والی جز کا اس تعریف کے اندر موجود ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ شرعی امر وہی ہوتا ہے اصول فقہ والوں کے یہاں جس میں ایک آدمی سامنے والے کو بڑا سمجھ کر اور اپنے آپ کو بزرگ سمجھ کر اس کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور اس پر وہ کام لازم کرے۔ تو یہ چونکہ شرعی امر کا حصہ ہے اصول فقہ والوں کے یہاں، اس سے علی سبیل الاستعلاء کی قید کا یہاں پر ہونا بہت ضروری ہے، تبھی تو دعا اور التماس شرعی امر سے خارج ہوگا، ورنہ پھر شرعی امر کے اندر دعا بھی آ جائے گا، التماس بھی آ جائے گا۔ دیکھو آدمی اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے نا، اور وہ کیا دعا کرتا ہے؟ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر، اے اللہ تو مجھے بلند درجہ عطا کر، اے اللہ تو مجھے جنت کے اندر داخل فرما۔ تو یہ سب امر کر رہا ہے نا وہ، تو کیا ہم اس کو شرعی امر کہیں گے؟ حالانکہ یہاں پر اگر ہم غور کریں تو دوسرے پر یعنی اللہ پر کسی کام کو لازم کیا جا رہا ہے نا، اللہ پر ہم یہ کام لازم کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو میرے درجے بلند کر۔ تو دعا کے اندر بھی گھیر پر الزام فعل ہوتا ہے، لیکن کیا اپنا آپ کو بڑا سمجھ کر ہوتا ہے، بلکہ اپنا آپ کو چھوٹا سمجھ کر اعلیٰ سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ تو ذرا میری حاجت پوری کر اور میرے حق میں اچھا فیصلہ فرما۔ تو دعا کے اندر بھی امر کی صورت پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ علی سبیل الاستعلاء نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر امر کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا نہیں، اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا نہیں، اس لیے اس کو ہم شرعی امر نہیں کہیں گے۔ تو علی سبیل الاستعلاء کی قید کو جب ہم نے یہاں پر مقدر مانا تو دعا کو خارج کرنا مقصود ہے، اسی طرح التماس کو بھی خارج کرنا مقصود ہے۔ التماس کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی اپنے برابر درجے والے آدمی سے کسی کام کے کرنے کی درخواست کرے، مثلا ایک استاذ کے پاس پڑھنے والے چند طلبہ ہوں، تو طلبہ آپس میں ایک دوسرے کو درخواست کرتے ہیں نا، تو یہ آپس میں ان کا ایک دوسرے کو درخواست کرنا جبکہ سب درجے میں برابر ہیں، سامنے والے کو بھی اپنا برابر سمجھنا، سامنے والا بھی اپنے کو برابر سمجھے اور اس کو پھر اس طرح حکم دیا جائے، اس پر فعل کو لازم کیا جائے، یہ ہے التماس۔ تو اس کے اندر بھی کیا آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ اپنا آپ کو بڑا سمجھتا نہیں، لیکن ہاں اس کے اندر بھی دوسرے پر فعل کا الزام ہوتا ہے۔ اب اگر ہم امر کے شرعی معنی کے اندر علی سبیل الاستعلاء کی قید نہ بنائیں تو صورت حاضہ کے اندر التماس بھی داخل ہو جائے گا، حالانکہ التماس شرعی امر میں داخل نہیں، اس سے علی سبیل الاستعلاء کی قید لگا کر التماس کو بھی خارج کرنا مقصود ہے۔ اب شرعی امر کے لیے یہ بات ضروری ثابت ہوئی کہ حکم دینے والا دوسرے پر کسی کام کے کرنے کو لازم قرار دے۔ شرعی امر کے اندر یہ بات ضروری ثابت ہوئی کہ حکم دینے والا سامنے والی شخص پر کسی کام کے کرنے کو لازم قرار دے اور وہ اس لازم قرار دینے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے، خواہ حقیقت میں وہ بڑا ہو یا نہ ہو۔ حقیقت میں بڑا ہے تب بھی وہ شرعی امر بنے گا، نہیں حقیقت میں وہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے اور بڑا سمجھ کر امر کر رہے، تب بھی یہ شرعی امر بننے کے لیے کافی ہے۔ حقیقت میں بڑا ہونا شرعی امر کے لیے ضروری ہو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر وہ حقیقت میں بڑا نہ ہو لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو، فرضی طور پر بڑا ہو، تو بھی یہ شرعی امر بننے کے لیے کافی ہے۔ تو حکم کرنے والے کے لیے برائی اور برتری حقیقتاً بھی ثابت ہو سکتی ہے اور فرضاً بھی ثابت ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، بس اپنا آپ کو بڑا سمجھے۔ اگر وہ اپنا آپ کو بڑا سمجھ کر سامنے والے شخص پر حکم کو لازم کرتا ہے تو یہ ہے امر کا شرعی معنی۔ اب امر کا جو شرعی معنی یہاں صاحب اصول شاشی نے بیان کیا ہے، اس کے جو قیودات ہیں ہم ذرا اس پر غور کریں۔ دیکھو یہاں پر تصرف الزام الفعل کہا گیا، کیا کہا گیا؟ الفعل کہہ کر نہیں کو نکالنا مقصود ہے، الفعل کہہ کر نہیں کو نکالنا مقصود ہے، کیونکہ نہیں میں الزام ترک فعل ہوتا ہے نہ کہ الزام فعل۔
امر کے اندر ہوتا ہے الزام فعل، لیکن نہیں کے اندر ہوتا ہے الزام، تو الزام فعل کہہ کر نہیں سے احتراز مقصود ہے، جس نہیں کے اندر الزام ترک فعل ہوتا ہے۔ فعل کا لفظ ذکر کیا، کون سا لفظ ذکر کیا؟ فعل۔ کہ شرعی امر یہ ہے کہ سامنے والے شخص پر کسی کام کو لازم کیا جائے کہ تجھے یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ اس فعل کے اندر فعل لسان بھی داخل ہو گیا، اور اس فعل کے اندر فعل جوارح بھی داخل ہو گئے، یعنی سامنے والے شخص کو کسی کام کے کرنے کا تم حکم دے دو اور اس پر وہ کام لازم کر دو اپنے آپ کو برا سمجھ کر کہ تجھے یہ کام کرنا ہی ہے۔ اب خواہ اس کام کا تعلق لسان سے ہو یا اس کام کا تعلق جوارح سے ہو، تم اگر لازم کر رہے ہو انہیں کسی کام کو تو وہ دونوں صورتیں امر بن جائیں گی اور امر کا تحقق ہو جائے گا۔ مثلا قرآن کے اندر ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا جو حصہ تمہارے لیے پڑھنا آسان ہو اس کی قرأت تم کرو۔ اب یہاں پر فَقْرَؤُوا کے ذریعے سے امر متحقق ہوا، اور یہ ایک ایسے فعل کو ثابت کیا گیا اور اس کا مطالبہ کیا گیا جس کا تعلق فعل لسان سے ہے، کہ پڑھنا ایک ایسا فعل ہے کہ اس کا تعلق فعل لسان سے ہے، تو یہ بھی امر ہے۔ اگر کوئی فعل ایسا ہے کہ اس کا تعلق جوارح سے ہے اور اس کا بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی امر۔ فعل لسان کی یہاں پر تخصیص نہیں ہے، فعل کو مطلقاً ذکر کیا گیا، اس میں فعل لسان فعل جوارح دونوں داخل ہیں۔ لہٰذا قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ کہ تم نماز کو قائم کرو۔ اب یہاں پر جس نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اور جس نماز کو لازم کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق فقط زبان سے نہیں بلکہ اس کا تعلق دیگر اعضاء سے بھی ہے، اس چیز کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے۔ تو فعل جو بھی ہو، فعل لسان ہو یا فعل جوارح ہو، اگر سامنے والے پر اس کو لازم کیا جائے اپنے آپ کو برا سمجھ کر تو وہ شرعی امر بن جائے گا۔ اب اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ سامنے والے شخص پر کسی فعل کو تم لازم کر لو نا تو یہ امر ہوا، پھر خواہ افعل کا صیغہ ہو یا افعل کا صیغہ نہ ہو، یعنی امر کا صیغہ ہو یا نہ ہو، سامنے والے شخص پر اگر تم نے فعل کو لازم کر لیا نا اپنے آپ کو برا سمجھ کر تو یہ امر بن گیا۔ تو اعتراض ہوتا ہے کہ پھر تو اوجبت علیک ان تفعل کذا، اوجبت علیک ان تفعل کذا، میں نے تجھ پر یہ بات لازم کی کہ تو یہ کام کرے۔ طلبت منک فعل کذا، طلبت منک فعل کذا، میں نے تجھ سے فلاں کام کی طلب کی۔ اس کے اندر افعل کا صیغہ مذکور ہوا نہیں، لیکن آپ دیکھو سامنے والے شخص پر الزام فعل ہو رہا ہے، اس کے اندر افعل کا صیغہ اگرچہ استعمال نہیں ہوا لیکن سامنے والے شخص پر الزام فعل ہو رہا ہے نا۔ اجبت علیک ان تفعل کذا، میں نے تجھ پر یہ بات لازم کر دی کہ تو یہ کام کرے، اب وہ کام کرنا تجھ پر لازم نہیں، یہاں افعل کے صیغے کے بغیر الزام فعل ہوا نا۔ میں یہ کہوں طلبت منک فعل کذا، میں نے تجھ سے فلاں کام کو طلب کیا، تو یہاں بھی افعل کے صیغے کے بغیر الزام فعل پایا جا رہا ہے، فعل کو لازم کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ شرعی امر کی تعریف دیکھیں تو اس پر غور کرنے سے ہم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اوجبت علیک ان تفعل کذا کہنے سے، طلبت منک فعل کذا کہنے سے بھی امر کا شرعی معنی متحقق ہو جائے گا، یہ بھی امر ہے شرعی اعتبار سے، یہی بات لازم آ رہی ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ امر نہیں ہے، اس کو شرعی اعتبار سے امر کہنا صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ مصنف نے جو تعریف ذکر کی ہے نا اس سے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو دو جملے میں نے ابھی کہے اوجبت علیک ان تفعل کذا، طلبت منک فعل کذا، یہ بھی شرعی امر ہے کیونکہ اس کے اندر بھی سامنے والے شخص پر الزام فعل پایا جا رہا ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ دیکھو شرعی معنی جب بیان ہوتا ہے نا تو لغوی معنی کا لحاظ اس کے اندر ہوتا ہے، شرعی معنی جب بیان ہوتا ہے نا تو لغوی معنی کا لحاظ اس کے اندر ہوتا ہے۔ لغوی معنی جب صاحب اصول الشاشی نے بیان کیا تو کیا بات کہی کہ امر کے اندر افعل کا ہونا ضروری ہے،
یعنی امر کا جو حاضر کا سیگا ہے نا اس کا ہونا ضرور ہے تبھی وہ امر ہے. تو جو شرعی معنی ہوگا اس کے اندر لغوی معنی ملحوظ رہے گا یا نہیں رہے گا. معلوم ہوا یہاں پہ جس الزام فعل کی بات ہو رہی ہے نا وہ افعل کے ذریعے الزام فعل کی بات ہو رہی ہے کہ شریعت کے اندر امر اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والے شخص پر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تم افعل اور امر کے صیغے کے ذریعے سے کوئی فعل لازم کرو. اب یہاں چونکہ اوجبت علیک ان تفعل کذا وغیرہ جیسی عبارتوں کے اندر الزام فعل تو ہے لیکن امر کے صیغے کے ذریعے سے الزام فعل نہیں. حالانکہ عبارت کے اندر امر کے صیغے کے ذریعے سے الزام فعل مراد ہے وہ چونکہ ہے نہیں اس لیے ہم اس کو شرعی اعتبار سے امر نہیں کہیں گے. آگے علی الغیر کہا. کیا کہا؟ علی الغیر سے نظر کو نکالنا مقصود ہے, منت کو نکالنا مقصود ہے کیونکہ منت کے اندر اگرچہ الزام فعل ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ پر ہوتا ہے دوسرے پر نہیں ہوتا, اور یہاں پر وہ الزام فعل مراد ہے تو دوسرے پر ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں آج کے سبق کے اندر امر کا لغوی معنی بیان ہوا, امر کا شرعی معنی بیان ہوا. امید ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے. اب آگے کی جو بحثیں ہیں اس کے اندر امر سے تعلق رکھنے والے 5 مسائل کا ذکر ہوگا. آگے جو بحثیں ہیں تفصیل سے وہ بحثیں آئیں گی, اس کے اندر امر سے تعلق رکھنے والے 5 مسائل کا درس ہوگا. نمبر 1, نفس امر اور موجب امر کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. نمبر 2, اس کام کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا جس کا حکم دیا جاتا ہے یعنی مأمور بھی. نمبر 3, اس وقت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا جس میں حکم دیا جاتا ہے یعنی مأمور فی. نمبر 4, اس مکلف کو بیان کیا جائے گا جس کو حکم دیا جاتا ہے یعنی مأمور. اور نمبر 5, عامر کے بارے میں بھی کچھ تفصیل ہوگی جو حکم دینے والا ہے یعنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدمی جو حکم دیتا ہے, آدمی جو حکم دیتا ہے کسی ذات کی جانب سے جو حکم سرزد ہوتا ہے, سب سے پہلے تو وہ حکم کیا ہے اس کو معلوم کرنا ہوتا ہے مأمور بھی. وہ حکم کب کرنا ہے اس کو معلوم کرنا ہوتا ہے یعنی مأمور فی. وہ حکم دینے والا اس کی کیا حیثیت ہے اس کو معلوم کرنا ہوتا ہے یعنی عامر. جس مکلف پر حکم آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مأمور, اس کو معلوم کرنا ہوتا ہے. اور پھر وہ نفس امر اور موجب امر کی بحث بھی لازماً اس سے آئی جاتی ہے. اس لیے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کی بحثوں کے اندر تفصیلی گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے.